زندگی میں ایسے بے شمار واقعات دیکھے، بڑے بڑے بابا جی کو دیکھا، بڑے بڑے بزرگوں کی کرامتیں پڑھی، کہانیاں پڑھی، وہ کیا بات ہے، وہ کمال یوں کر دیتے ہیں، وہ کمال یوں کر دیتے ہیں. پڑھا ایسی باتیں ہم نے. مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ مافوق الفطرت واقعات، جو چیزیں میں سپر نیچرل لگتی ہیں کہ فلانے نے کر دیا، فلانے نے کر دیا، کیا بات ہے، کمال ہو گیا، یاد رکھیے مافوق الفطرت واقعات کبھی بھی فطرت کے قوانین کے خلاف واقع نہیں ہوتے، بلکہ ان قوانین کے خلاف جو ہم جانتے ہیں. ہمیں قانون کے بارے میں تھوڑا پتا ہوتا ہے نا، اس کے علاوہ بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں. تو جن لوگوں کو ان قوانین کا پتا ہوتا ہے وہ مارولس ریزلٹس لے سکتے ہیں جو عام آدمی نہیں لے سکتا. اس کی مثال دیتا ہوں. آپ سب لوگ ایک قانون کو جانتے ہیں جسے کہتے ہیں قانون کشش ثقل یا لا آف گریوٹی. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا. قانون کشش ثقل کیا کہتا ہے کہ یہ اگر میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا تو کہاں جائے گا؟ یہی ہے نا قانون کشش ثقل. لیکن جہاز بھی اسی قانون کشش ثقل کے ہوتے ہوئے اڑتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس قانون کو کسی اور قانون کے ذریعے بریک کیا جا سکتا ہے، اس قانون پر کسی اور قانون کے ذریعے قابو پایا جا سکتا ہے. اب ہمیں اس قانون کا نہیں پتا تھا تو ہم نے کہا کہ ہمیشہ نیچے گرے گا. لیکن ایک اور قانون بھی ہے جس کے ذریعے کشش ثقل جو ہے وہ آبجیکٹس کے اوپر، بڑے بڑے ہیوی آبجیکٹس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی، تو وہ بھی ایک قانون ہے اور کچھ لوگوں کے لیے وہ خلاف فطرت ہے. ہم کہتے ہیں سپر نیچرل، مافوق الفطرت، یہی کہتے ہیں نا، چیزیں الفاظ استعمال کرتے ہیں. سپر نیچرل، نیچرل کیا ہوتا ہے؟ نیچر کیا ہے؟ قدرت. قدرت کون ہے؟ تو سپر نیچرل کوئی ہو سکتا ہے. دیکھیں نا، نیچرل نیچر سے نکلا، نیچر ہے قدرت، اور ہم کہتے ہیں فلانا بندہ سپر نیچرل، ہی ہیز سپر نیچرل پاورز. تو نیچر تو اللہ ہے، قدرت ہے، تو اس سے کوئی اوپر سپر ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں مافوق الفطرت واقعہ. فطرت اللہ نے بنائی، اللہ ہے، تو مافوق الفطرت، فطرت سے بالا تر پاسبل ہے؟ یہ ٹرمینالوجی ہی غلط ہے. ایکچولی جنہیں ہم سپر نیچرل سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ واقعات یا وہ افراد سپر نیچرل نہیں ہوتے، وہ سپر نارمل ہوتے ہیں. ہم نارمل نظر سے نارمل انسانوں کی طرح لوگوں کو گیس کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان سے بلند ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں سپر نیچرل. وہ سپر نیچرل نہیں ہے. کیا ہے؟ سپر نارمل. تو آج کے بعد پھر سپر نیچرل کی بات کیا کریں گے کہ سپر نارمل کی بات کیا کریں گے؟ آپ لوگ کون ہیں؟ رائٹ ناؤ یو آر سپر نارمل. اس وقت آپ سپر نارمل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک آدمی سے شادی کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں. آپ دیکھیں نا کہ اس سے یہ تو کمپلیمنٹ دی ہے میں نے. اچھا، جب میگنیٹک پرسنالٹی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ فرسٹ سائٹ میں بعض اوقات آپ کو ایک بڑا اچھا امپریشن آتا ہے، وہ فرسٹ سائٹ لائک یا ڈس لائک کی جو ہم بات کرتے ہیں، کچھ آدمیوں کو دیکھتے ہی آپ اسے پسند کرنے لگ جاتے ہیں اور کچھ آدمیوں کو دیکھتے ہی آپ انہیں ڈس لائک کر دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے؟ اچھا، جتنی بھی تہذیبیں ہیں ان کے اندر ذکر ملتا ہے کہ انسان کے ارد گرد روشنی کا حالہ یا وہ نور کا حالہ یا کوئی میگنیٹک پاور یا انرجی کا بعض اوقات چہروں کے گرد نظر آتی ہے. وہ کہتے ہیں فلانا آدمی بڑی نورانی صورت کا مالک ہے. پڑھا سنا ہے نا آپ نے ایسے کا؟ یہ جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو تقریباً 5000 سال کی ہسٹری بھی اگر آپ پڑھیں تو یہ تمام کی تمام چیزیں آپ اس میں نظر آتی ہیں. جو لٹریچر ہمارے پاس اویلیبل ہے گزشتہ 5000 سال کا، ان میں بھی وقتاً فوقتاً ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ بتاتے ہیں کہ کچھ انسانوں کے گرد روشنی کا حالہ یا نورانی چہرہ یا اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں. ہر دور میں، ہر ثقافت میں، ہر کلچر میں، ہر مذہب میں یہ پائی جاتی ہے. ہم کہتے ہیں نورانی چہرہ ہے. وہ جو انگریز ہیں وہ اسے ہولی لائٹ کا نام دیتے ہیں، انڈینز اسے پرانا کا نام دیتے ہیں، چائنیز اسے چی کا نام دیتے ہیں. ایون جو چائنیز میڈیسن کی فلسفی ہے، ینگ اور یانگ کا فلسفہ، وہ بھی اسی کے اوپر انرجی کے بیلنس اور ڈس بیلنس کے اوپر قائم ہے. یہ جو توانائی ہے، پولینیشیا کے لوگوں نے اس توانائی کو مانا کا نام دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تصویریں یہ لوگ بناتے ہیں اس میں بھی ان کے چہرے کے گرد ایک روشنی کا حالہ سا بناتے ہیں کہ وہ بڑا برابر چہرہ تھا، اس میں سے روشنی نکلتی تھی. ایسا ہی ہے نا؟ مطلب ہے اس کا ذکر ہر جگہ پر، مختلف مقامات پر، مختلف کتابوں میں، مختلف کلچر میں پایا جاتا ہے. پھر کیا ہوا؟ سائنس آگے بڑھی، اس پر ریسرچز ہوئیں. ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر ہنٹ، انہوں نے اس توانائی میں مختلف فریکوینسیز کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ جو توانائی ہے، جو روشنی ہے، اس میں کچھ لہریں ہیں، کچھ خاص طرح کی فریکوینسیز ہیں جنہیں ایک خاص طرح کی فوٹوگرافی، جسے کریلین فوٹوگرافی کہا جاتا ہے، کریلین فوٹوگرافی کے ذریعے انہیں دیکھا بھی جا سکتا ہے. ہم میں سے ہر آدمی کے گرد روشنی کا ایک حالہ موجود ہے. وہ ہماری سوچوں کے مطابق ہے، کچھ کا نیگیٹو، کچھ کا پازیٹیو، دونوں کا موجود ہے، لیکن وہ عام آنکھوں سے نظر نہیں آتا. تو ایک اسپیشل ٹیکنیک ہے فوٹوگرافی کی جسے کہا جاتا ہے کریلین فوٹوگرافی. اس ٹیکنیک کے ذریعے روشنی کے اس حالے کو دیکھا جا سکتا ہے.
آپ اس کی اسپیلنگ لکھ لیجئے KIRLIAN. اگر آپ نیٹ پر سرچ کریں گے، اگر آپ لوگ نیٹ پر سرچ کریں گے تو آپ کو کرلین فوٹوگرافی کے بارے میں انفارمیشن مل جائے گی، بے شمار ایسی تصاویر مل جائیں گی جس میں کرلین فوٹوگرافی کے ذریعے انسان کے گرد انرجی کے اس حالے کی تصویر کھینچی گئی ہے. لکھ لی آپ لوگوں نے اسپیلنگ؟ اچھا کہ جو اس میں جو روشنی کا حالہ آتا ہے، اس میں جس طرح وہ رینبو کے قوس قزح کے کلرز ہیں، اس میں بھی وہی 7 کلرز پائے جاتے ہیں، مگر ان کی ترتیب الٹ ہوتی ہے. قوس قزح میں جو رنگوں کی ترتیب ہے، اس میں رنگوں کی ترتیب اس سے الٹ پائی جاتی ہے، مگر وہی تمام رنگ یہاں بھی پائے جاتے ہیں. یہ چند تصاویر آپ کے سامنے ہیں جو عام لوگوں کی تصاویر کرلین فوٹوگرافی کے ذریعے لی گئی ہیں. اب دیکھیں ان کے گرد روشنی کا جو حالہ نظر آ رہا ہے، یہ مختلف کلرز ہیں، کسی میں کوئی کسی طرح کا کلر ہے، کسی میں کسی طرح کا کلر ہے، ایسے نظر آ رہا ہے نا. اب اس سے ایک اور بات سامنے آئی کہ جب انسان مختلف طرح سے سوچتا ہے تو اس کی جو سوچیں ہیں وہ روشنی کے یا نور کے یا انرجی کے اس حالے پر اثر انداز ہوتی ہیں. اگر انسان مثبت سوچتا ہے تو کسی اور طرح کی لہریں توانائی اور روشنی ڈومینیٹ کرتی ہے، نیگیٹو سوچتا ہے تو کسی اور طرح کی کرتی ہے. محبت کے بارے میں سوچتا ہے تو کچھ اور، نفرت کے بارے میں سوچتا ہے تو کچھ اور. اس کا ایک بڑا دلچسپ تجربہ کیا گیا. یہ تجربہ آپ سے زیادہ یہ خواتین سمجھ سکتی ہیں. نہیں، دس از ناٹ اے جوک. ایک خاتون کو چیئر دے کے بٹھایا گیا سامنے اسٹیج کے اوپر اور اسے کہا گیا کہ تھنک اباؤٹ سم ون ہوم یو لو. کسی ایسی ہستی کے بارے میں سوچیں جس سے آپ پیار کرتی ہیں، وہ باپ، بھائی، بیٹا، جو بھی ہے وہ ہو سکتا ہے. اس خاتون نے آنکھیں بند کی، ایک لمحے کے لیے اپنی بلاؤڈ پرسنالٹی کے بارے میں سوچا. انہوں نے اس کی تصویر بنائی تو تصویر میں بلو کلر ڈومینیٹ کر رہا تھا، یعنی 7 رنگ تھے مگر بلو کلر زیادہ نمایاں تھا اس کے اندر. اس خاتون کو وہیں بیٹھے بیٹھے کہا گیا تھنک اباؤٹ یور مدر ان لا. حالہ ریڈ ہو گیا ودن اے منٹ. اس سے کہا تھنک اباؤٹ مدر ان لا اور وہ ریڈ ہو گیا. جیسے ہی سوچ چینج ہوئی، اس سوچ کے ساتھ اس انرجی کا سائیکل چینج ہو گیا. اب جب آپ کسی آدمی کو ملتے ہیں تو فرسٹ ٹائم آپ اسے پسند کرتے ہیں، بڑا اچھا آدمی ہے، آپ چیئر چھوڑ دیتے ہیں اس کے لیے. سم ٹائم آپ اسے فرسٹ ٹائم میں ڈس لائک کر دیتے ہیں، یہ منوس کہاں سے آ گیا. بہت فیس. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اسے پسند کرتے ہیں تو وہ آپ کے بارے میں پازیٹیو سوچ رہا ہوتا ہے، وہ آپ کے بارے میں پازیٹیو تھاٹس ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے، دے رہا ہوتا ہے، یا ویسے کسی چیز کے بارے میں مثبت سوچ رہا ہوتا ہے. آپ جیسی سوچیں، آپ کہتے ہیں زبردست، یہ کتنا اچھا آدمی ہے، کمال ہو گیا، گریٹ ہو گیا، آپ یہ سوچتے ہیں. اور دوسرا آدمی جب آپ کے بارے میں منفی سوچتا ہے تو آپ اسے ڈس لائک کر دیتے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ، سب کے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا جب آپ کالج میں، اسکول میں پڑھتے تھے، ابھی بھی جب گیدرنگز میں آپ لوگ جمع ہوتے ہیں تو آپ سے دور 8-10 فٹ دور، 15 فٹ دور کوئی 2 آدمی بیٹھے آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں کہ آواز نہیں آ رہی، مگر آپ کو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ میری چگلیاں کر رہے ہیں. لگ گیا تھا پتا کہ یہ میرے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کر رہے ہیں. آپ کی کانوں تک آواز تو آئی نہیں، آواز تو کانوں تک آئی نہیں، تو پتہ کیسے لگ گیا؟ اونچی بولے ایکسپریشن سے. ایکسپریشن نہیں دیکھے اگر تو مثلاً دونوں کا منہ ادھر کو ہے، اچھا تو پھر ایسے ہوا. اب آپ کو چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا. جی چھٹیس کتنی حصے ہوتی ہیں؟ 5. وہ کہتی ہیں چھٹی ہوتی ہے، ایک چھٹیس ہوتی ہے. وہ 5 جو حواس خمسہ ہیں چھٹی بڑی تیز ہوتی ہے. ہاں ٹھیک کہہ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 5 سینسز تو وہ ہیں جو حواس خمسہ ہیں آپ کے، 5 گیٹس آف نالج. چھٹیس جسے ہم انٹیوشن، وجدان یا الہامی کیفیت کہتے ہیں، چھٹیس وہ ہے. اور ایک 7th بھی ہے جو ان 6 کو تباہ کر دیتی ہے، جس کا نام لو ہے. جب 6 اس بندے میں پیدا ہو جائے تو باقی 6 کی 6 تباہ ہو جاتی ہے. بندے کی اس کی دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، وہ صحیح بول بھی نہیں سکتا. صحیح کہہ رہا ہوں. یس ذرا ملاحظہ کیجیے گا. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ اصل میں وہ آدمی، جب 2 آدمی تھوڑا دور 8-10 فٹ 15 فٹ کے فاصلے میں جب آپ کے بارے میں نیگیٹو بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی یہاں سے جو لہریں نکل رہی ہیں، سوچیں نکل رہی ہوتی ہیں، وہ آپ کے اورا سے اورا کہتا ہے جو انرجی کا حال ہے، وہ اس سے ٹکراتی ہیں. وہاں سے آپ کو نیگیٹو فیلنگز آتی ہے. ایکسپریشن بھی نہ نظر آئے، الفاظ بھی نہ نظر آئے، مگر جو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں. اچھا کئی دفعہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا، گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، آپ گھر میں داخل ہوئے، کسی بندے کو نہیں ملے، آپ کو کسی بندے کو نہیں ملے، نہ کسی کی شکل دیکھی ابھی آپ نے دروازہ کھولا، قدم اندر رکھا اور یو اسمیل سم تھنگ رانگ، کہ گھر میں بھی کشیدگی چل رہی ہے، گھر کی فضا ٹینس سی ہے تھوڑی سی. کبھی ایسا ہوا؟
वो कैसे हो गया? उसमें ना शक्ल नजर आई, ना एक्सप्रेशन नजर आया, ना कि बंदा नजर आया। पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स होती है। तो वही ना कि जो ट्रांसमिट, लहरें ट्रांसमिट हो रही है ना, कि वहां पे ना एक्सप्रेशन नजर आ रहे हैं, ना कि अल्फाज नजर आ रहे हैं। आपने सिर्फ दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुए और फौरन आपको अंदाजा होगा कि घर में गड़बड़ चल रही है। हुआ उससे भी। अच्छा, उसका नतीजा ये हुआ कि वो लहरें जो हैं, हमने जो रिजल्ट निकाला, वो आपको एक मैसेज कन्वे करती है, नॉन वर्बल मैसेज, जो देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, मगर महसूस किया जा सकता है। अब हम चूंकि उस महसूस करने के आदी नहीं है, तो हम उन चीज़ों का नहीं नहीं मुझे गलतफहमी हुई है, भला ये कैसे हो सकता है, मेरी फीलिंग गलत हो सकती है, हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते। जिसका नतीजा ये है कि हम उस सलाहियत को डेवलप नहीं कर पाते। आज हम देखें कि जब कोई मैसेज मिल रहा है तो वो ठीक है कि गलत है, और उसे मजीद डेवलप कैसे किया जा सकता है, इसके लिए रेडी है ना? ये हाला एनर्जी का, इसे माइंड साइंसेस की जुबान में ऑरा कहा जाता है, AURA, ऑरा।